بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بیٹری کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ بہت سے لوگ بیٹریز لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کون سی بیٹری کا انتخاب کروں، یونیک بیٹری لوں، فونکس لوں، اوساکا لوں، کون سی امپیر کی بیٹری اپنے لیے انسٹال کروں، وہ ہمیں کتنا بیک اپ دے گا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ان سب چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ بیٹری کا انتخاب کرتے وقت آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے لیے بیٹری کا انتخاب کرنا ہو تو کوشش کر دیا کریں کہ ایجنسی سے اپنے لیے بیٹری کا انتخاب کریں۔ بہت سے لوگ عام دکاندار سے بیٹری پرچیز کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اس پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بیٹری میں اگر کوئی پرابلم وغیرہ آ جائے تو کلیم بھی وہ لوگ بہت لیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ بیٹری ان لوگوں سے لیں جن لوگوں کے پاس بیٹریز کا ڈیلرشپ ہو۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بیٹری کا انتخاب کرنا ہو تو اس کی پرچیزنگ یا جس تاریخ کے اوپر بیٹری بنی ہے تو وہ تاریخ آپ لوگوں نے لازمی چیک کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ بیٹری لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بیٹری کا جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ جو ہے وہ کب یہ بن گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ بیٹری کا انتخاب آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹری جب بنتی ہے تو عام تیزاب والی بیٹری جو ہے اس کی لائف سائیکل نہیں ہوتی، وہ استعمال کے اوپر آپ ڈیپینڈ ہوتا ہے، مطلب 1 سال یا 2 سال وہ کام کرتی ہے وہ بیٹری، پھر وہ جا کے وہی بیٹری خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ڈرائی بیٹری لینی ہو، لیتھیم پاور بینک لینا ہو تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی لائف سیل ہوتی ہے، 4000-6000 سائیکل لائف سیل ہوتی ہے، تو وہ سیل کمپلیٹ ہو کے آپ لوگوں کا پاور بینک یا بیٹری جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ لیکن تیزاب والی عام بیٹری جو ہے وہ آپ لوگوں کے مینٹیننس کے اوپر وہ منحصر ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بیٹری کا انتخاب ٹھیک کیا۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بیٹری ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں نے چلایا تو آپ لوگوں کی بیٹری بہترین مطلب لائف اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں سب سے اہم بات، بہت سے لوگ بیٹری لیتی ہے لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنے امپیر کی بیٹری ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 200 امپیر کی بیٹری لینی ہو، 250 امپیر، 150 یا 180 امپیر کی بیٹری لینی ہو تو وہ اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں، چلو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں UDC 225 امپیر یہاں پہ لکھا ہے، 225 یہاں پہ لکھا ہے، تو بہت سے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 225 امپیر کی بیٹری ہے، حالانکہ یہ 225 امپیر کی بیٹری نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بیٹری کے امپیر وغیرہ چیک کرنی ہو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 21 پلیٹ لکھی ہے اور 155 AH لکھا ہے، تو حقیقی معنوں میں آپ لوگوں کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ 155 AH کی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کرتے کہ بیٹری اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، فونکس بیٹری، AGS بیٹری، ایکسائڈ وغیرہ جو بیٹری بھی آپ لوگوں نے لینی ہو تو یہاں پہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے لیے بیٹری کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹری کی آپ باڈی وغیرہ دیکھیں تو بہت بڑی ہے، لیکن امپیر کی بات کی جائے تو 155 AH ہے۔ 155 AH کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس بیٹری کو 20 ہاور تک ڈسچارج کرنی ہو تو یہ 155 امپیر تک ڈسچارج ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کیلکولیشن کرنا ہو تو تقریباً یہ 6 امپیر یا 7 امپیر تک 1 گھنٹے میں ڈسچارج ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ لوگ اپنے لیے کیلکولیشن کرتے ہیں۔ تو بیٹری کا انتخاب جب بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے تو بیٹری کی AH کو دیکھ کے اپنے لیے بیٹری کا انتخاب کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بیٹری کا انتخاب کرتے وقت بیٹری 19 پلیٹ کی ہوتی ہے، 21 پلیٹ کی ہوتی ہے، 23 پلیٹ کی ہوتی ہے، 27 پلیٹ کی ہوتی ہے۔ بیٹری کا انتخاب کرتے وقت آپ لوگوں نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کون سی بیٹری آپ لوگوں نے لینی ہے۔ بیک اپ زیادہ لینی ہو تو کوشش کریں کہ 27 پلیٹ یا 23 پلیٹ کی بیٹری کا انتخاب کریں۔ اکثر لوگ 21 پلیٹ یا 19 پلیٹ کی بیٹری کا انتخاب کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ میرے پڑوسی میں ایک بندے نے بیٹری لگائی ہے، وہ زیادہ بیک اپ دیتی ہے، ہماری بیٹری زیادہ بیک اپ نہیں دیتی ہے۔ تو یہ غلطی کرتے ہیں آپ لوگ کہ بیٹری کا انتخاب ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ بیٹری میں اس طرح ہوتا ہے کہ پلیٹس ہوتی ہے 23 پلیٹ، 27 پلیٹ، آپ مطلب بیٹری والے اکثر آپ لوگوں کو 29 پلیٹ والی بیٹری بھی بنا کے دیتی ہے۔ تو کوشش کر دیا کریں کہ زیادہ پلیٹس والی بیٹری لیں اور جو ڈیپ سائیکل بیٹری ہو، مطلب ڈیپ سائیکل بیٹری اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بیٹری فل چارج ہو کے پھر دوبارہ فل ڈسچارج ہوتی ہے۔
अक्सर इस तरह होता है कि आम तेज़ाब वाली बैटरी जो है वो 70% तक डिस्चार्ज होती है, यानी 30% तक उसमें चार्ज रहती है। तो अक्सर ये लोग वो गिला भी करते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो हमें बैकअप नहीं देती है। तो आप लोगों ने ये ध्यान करना है कि डीप साइकिल जो बैटरी होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीप साइकिल यहाँ पे लिखा है। डीप साइकिल जो बैटरी होती है वो आप लोगों की बैटरी जो है कंप्लीट चार्ज होकर फिर कंप्लीट डिस्चार्ज होती है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना होगा। ये तो थी बैटरी के बारे में मालूमात। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ, बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि हमारी बैटरी हमें बैकअप कम देती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी बैटरी गर्म होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी बैटरी में पानी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उन लोग मतलब उन रीज़न का मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपनी बैटरी का किस तरह मेंटेनेंस रखना है। अगर आप लोगों की बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने यूपीएस लगाया हो या इसके साथ साथ आप लोगों ने इन्वर्टर लगाया हो तो इन्वर्टर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग आप लोग ज़रूर चेक करें। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये ज़रूर ख्याल रखना होगा कि आप लोगों ने इन्वर्टर के ऊपर या बैटरी के ऊपर सोलर पैनल से या बिजली से कितनी एम्पेयर की चार्ज आप लोगों ने सेट की है। अब कोशिश करें कि आम जो बैटरी हो तेज़ाब वाली, तो उसके ऊपर आप लोगों ने कोशिश करना है कि कम से कम चार्ज आप लोगों ने रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने बैटरी की फ्लोटिंग चार्जिंग, बल्क चार्जिंग या बैटरी की मतलब बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो वही चार्जिंग आप लोगों ने ठीक तरीके से रखना होगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फ्लोटिंग चार्जिंग या बल्क चार्जिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो इसी वजह से आप लोगों की बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और गर्म की वजह से आप लोगों की बैटरी अक्सर फटती भी है। तो ये कोशिश करें कि चार्जिंग कम से कम रखें। इसके साथ साथ फ्लोटिंग या बल्क चार्जिंग आप लोगों ने कोशिश करना है कि कम से कम तरीन रखें ताकि आप लोगों की बैटरी सेफ रहे। ट्यूबलर बैटरी का इंतखाब अगर आप लोगों ने करना हो तो ट्यूबलर बैटरी की बल्क चार्जिंग या फ्लोटिंग चार्जिंग वो भी ज़्यादा रखें। इसके साथ साथ इसके ऊपर भी चार्जिंग आप लोगों ने ज़्यादा रखनी होगी ताकि आप लोगों की ट्यूबलर बैटरी जो है उसकी ग्रेविटी का मसला आप लोगों को पेश ना आए। आम नॉर्मल रूटीन में बैटरी जो होती है तेज़ाब वाली तो उसकी गर्म होने की बहुत ज़्यादा वजूहात होती है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने ट्यूबलर बैटरी लगानी हो तो उसकी ग्रेविटी का बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। तो कोशिश करना है कि चार्जिंग का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना होगा ताकि आप लोगों की बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। अक्सर लोगों को ये इशू आती थी, हमें बहुत से कंप्लेंट आते थे, तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँ ताकि बाद में आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।